لیکن غلام حسین صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ وہاں موجود ہیں, وہ باہر کھڑے ہیں, انہیں کچھ نہ کچھ تو روشن دانوں سے, کھڑکیوں سے, سوراخوں سے کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو رہا ہوگا. ہم جب رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو ہم جو خانسامے ہوتے تھے, گھر کے چھوٹے ملازمین ہوتے تھے, ان سے خبریں لے لیا کرتے تھے اور وہ اکثر و بیشتر درست ثابت ہوتی تھیں. تو ظاہر ہے ان کے بھی رابطے ہوں گے. تو یہ فرمائیں غلام حسین صاحب کہ آپ برگر کھانے کے علاوہ وہاں کیا کر رہے ہیں, کیا معلومات ہیں, کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, کیا بیانیہ بن رہا ہے, اور واپسی کے حوالے سے جو وکلاء ان کے قانونی مشیر ہیں انہیں کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ شاہد عارف صاحب اور فیصل عباسی صاحب. میں بتاؤں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جب خبر کی تلاش ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر باورچی ہے, کوئی دربان ہے, کوئی بھی بندہ ہے جو کہ جو ہے وہ میاں نواز شریف اگر دفتر کے ساتھ منسلک ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی خبر ہمیں گمسم ہو جائے تاکہ ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکیں. ابھی بھی ہم تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے ہم یہیں پر کھڑے ہیں جب سے میاں نواز شریف صاحب دفتر آئے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف آئے, پھر اسحاق ڈار, ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز بھی آئی ہیں اور شہباز شریف واپس جا چکے ہیں. ابھی بھی مسلم لیگی رہنما جو ہے وہ اندر موجود ہیں اور یہی باتیں چل رہی ہیں. کیونکہ میری ابھی احمد خان صاحب سے بات ہوئی, وہ بھی ابھی تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف کا ایک جلسہ جو ہے وہ بہت بڑا وہ منار پاکستان میں ہوگا. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جلسہ تاریخ رقم کرے گا پاکستان کی, ہم اتنا بڑا جلسہ منار پاکستان پر کرنے جا رہے ہیں. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میاں نواز شریف کو استقبال ایئرپورٹ سے لانے کا کینسل ہو چکا ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عوام کی مشکلات کے اندر اضافہ نہیں کرنا چاہتے, کہ پہلے ہی لوگ اتنے پریشان ہیں, کاروبار لوگوں کے جو ہے وہ نہیں ٹھیک چل رہے, تو ہم یہ پورا شہر کو بلاک نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم یہ جلسہ جو ہے وہ منار پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو ہی ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں, جو معاشی مشکلات ہیں پاکستان کی, اس کا حل الیکشن بھی ہے, اور ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے پاکستان کو جس کا پہلے جو ہے وہ ملک میں حکومت کرنے کا تجربہ ہو, جو ملک کو ڈلیور کر سکے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی مسلم لیگ کی رہنماؤں کی ابھی عباس افریدی ہیں ایک سینیٹر, وہ بھی میاں نواز شریف کو مل کے گئے ہیں. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف یہ ہدایات ہیں کہ پاکستان کے اندر استقبال کے حوالے سے جو ہے وہ عملی ترتیب دی جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ ایک خوشحال پاکستان کی طرف جانے کے لیے جو ہے وہ نئے الیکشن کی تیاری کریں, اور میاں نواز شریف نے اگر پاکستان آنا ہے تو ان کا استقبال کیا جائے. لیکن غلام حسین عوان صاحب, معاملہ یہ ہے کہ کوئی کنکریٹ یا ٹھوس بات سامنے نہیں آ رہی. استقبال کی بات تو ہو رہی ہے, 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے, کوارڈینیٹر بھی اب مختص کیے جا رہے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے, جو ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ نواز شریف اپنا بیانیہ بہت جارحانہ بنانا چاہتے ہیں, اور شاید جو ان کا خوشگوار ماحول ہے وہ اس پہ بھی اثر انداز ہو. اس کو لے کر مریم نواز اور شہباز شریف کی لائن کیا ہے؟ کیا چچا بھتیجی پہلی بار ایک صف پہ ہیں؟ نہیں, میں بتاؤں یہ مسلم لیگ ان کا بڑا پرانا یہ وتیرہ ہے کہ گڈ کاکس اور بیڈ کاکس شروع سے ان کا چلتا آ رہا ہے. یہ میں بتاؤں کہ یہ میاں نواز شریف کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے بڑی قریبی لوگوں کی جانب سے کہ اگر آپ اس طرح کا بیانیہ نہیں بنائیں گے تو جو ایک ایسا سوئنگ ووٹر ہے پی ٹی آئی کا, جس کے بارے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں تو وہ نون لیگ کی طرف ٹلٹ کر سکتے ہیں. اس لیے میاں نواز شریف اس ایڈوائز پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم اس طرح کی لائن ٹو کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ میاں شہباز شریف والی پالیسی بھی ایک طرف چلتی رہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم اس کو کر سکیں. اچھا صاحب, کیا اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں, ان کی طرف سے کیا ان پٹ آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر مہنگائی پہ بات کریں گے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پہ بات کریں گے, بجلی پہ بات کریں گے, تو شاید مسلم لیگ نون ووٹر کو قائل نہ کر پائے. تو اس ضمن میں صاحب کی رائے کیا ہے؟ بالکل, ابھی بھی آپ دیکھیں اتنی سرگرمیاں جاری ہیں مسلم لیگ نون کے دفتر کے باہر. ابھی بھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میڈیا کی ایکٹیویٹی جاری ہے. آپ دیکھیں کیمرہ میں دکھا سکیں تو ابھی بھی یہ دیکھیں
یہ میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب باہر آنے لگے تو شاید ان کو جو ہے وہ میڈیا وہاں پر کھڑا اسی کے ان سے کوئی بات چیت ہو سکے. اور دوسری بڑی ساگٹار صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. دیکھیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس کے اندر جو پچھلی حکومت کے معاہدے تھے اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو ہم شاید اتنا ڈلیور نہیں کر سکے جتنا عوام کو ہماری توقع تھی. وہ تو ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے مخلوط حکومت کے ساتھیوں پر. ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ جو بیڈ کاپ گڈ کاپ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جارحانہ بیانیہ ہوگا لیکن اس کا مطلب اور مفہوم وہ نہیں ہوگا جو ووٹر سمجھے گا. بالکل شاہ صاحب آپ نے ایک طرف میرا خیال ہے شعلہ بیاں ہو گیا, دوسری طرف جو ہے وہ پانی کا بھی بندوبست ہوگا کہ ساتھ ساتھ اگر زیادہ آگ جو ہے وہ جلنے لگے تو اس کو بجایا بھی جا سکے. میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی پالیسی لے کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون چلنا چاہتی ہے تاکہ ایک طرف شہباز شریف جو ہے وہ بھی معاملات کو اس طریقے سے رکھیں اور دوسری طرف جو ہے وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کا وہ بیانیہ جس کے اوپر وہ گزشتہ 3-4 سال سے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کو بھی ڈائٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے. تو میرا خیال ہے یہ اسی طرح کی پالیسی لے کر چلیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ ایسے ووٹر جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ کچھ بیانیہ کسی حد تک صحیح ہے اس کو جو ہے وہ کیش کرایا جا سکے. ارشاد صاحب سوال یہ ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ایک تو جو انداز سیاست ہے یہ ڈائمینشن آف پولیٹکس ہیں کیا وہ بدل نہیں چکی؟ ایک بنیادی سوال. بات یہ ہے کہ یہ جو باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی یہ ماضی میں کامیاب پالیسی رہی ہے, لیکن جس چیز کو سمجھ نہیں رہے دانا لوگ عقل مند دانش مند لوگ جو مشیر ہیں میاں صاحب کے وہ یہ ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے. ایک تو یہ جو نوجوان ووٹر ہے اور پالیٹکس میں جو نوجوان طبقہ انٹر ہوا ہے پچھلے 5 سال میں 6 سال میں, اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اور لوگوں کے جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا تھا نسلوں کے درمیان وہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے ہاں کمیونیکیشن گیپ اب نہیں ہے. پوتا بھی وہی بات سوچ رہا ہے, باپ بھی دادا بھی کم و بیش ایسی صورتحال ہے. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ چل پائے گا. ان کو کلیئر کٹ آنا پڑے گا کہ جی یہ ہماری پالیسی ہے, یہ ہم کریں گے اور لوگ جج کریں گے ماضی کے حوالے سے کہ جی انہوں نے جو کہا وہ اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا. مثال کے طور پر جب وہ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ختم کی تو لوگ مانتے ہیں جی, اگرچہ کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی موجود ہے کہ کس قیمت پر کہ آپ نے ہماری کر کے بجلی تو پیدا کر دی لیکن اب وہی بجلی مصیبت ہمارے لیے بن گئی ہے. مہنگی بجلی کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں ان پر اثر انداز ہوئی ہے, لوگوں کے لیے بل دینا مشکل ہو گیا ہے, انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا. یہ چیز ہے لیکن جو بات کی اس پر عمل درآمد ہوا. اور دہشت گردی بھی ان کے دور میں دہشت گردی ان کے دور میں جو خاص طور پر آپریشن ضرب عضب ہوا, اگرچہ پاکستانی فوجی قیادت کا اس میں اہم کردار تھا لیکن بہرحال حکومت ان کی تھی. میاں صاحب نے اس کی کراچی میں آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوا, انہی کے دور میں کامیاب ہوا, تو حقیقت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 18 تک کا معاملہ ہے. 18 سے 23 تک کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اب یہ قائل کرنا ہے آپ نے ووٹر کو سپورٹر کو کہ جناب وہ جو 4 سال 5 سال کا جو کچھ ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے.